السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان بے شک اللہ تعالی لا یستحیی نہیں وہ شرماتا ان یہ کہ یضرب وہ بیان کرے مثلا مثال ما کوئی بھی بعودتاً بعودہ مچھر فما پس جو فوقہا اس سے بڑھ کر ہو فاما پس رہے الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے فیعلمون پس وہ جانتے ہیں انہو بے شک وہ مثال الحق حق ہے من کی جانب سے ربہم اپنے رب واما اور رہے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا فیقولون پس وہ کہتے ہیں ماذا کیا ارادہ چاہا ہے اللہ نے بہذا ساتھ اس مثال بیان کرنے کے یضل وہ گمراہ کرتا ہے بہی اس کے ذریعے کثیرا بہت سوں کو ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے بہی اسی کے ساتھ کثیرا بہت سوں کو وما یضل اور نہیں وہ گمراہ کرتا بہی اس مثال سے الا مگر الفاسقین فاسقوں کو الذین وہ لوگ ینقضون جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ کے وعدے کو من سے بعد میثاقہ اس کو پختہ کرنے ویقطعون اور وہ کاٹتے ہیں ما اس چیز کو ہمارا حکم دیا ہے اللہ نے بھی اس کے بارے میں ان یہ کہ یوصل وہ ملایا جائے ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں فی میں الارض زمین اولئک یہی لوگ ہم وہی الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ رہے مومن پس وہ جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے ان کے رب کی جانب سے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا پس رہے کافر وہ کہتے ہیں کہ کیا چاہا ہے اللہ نے اس مثال کو بیان کرنے سے یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا وہ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ان مثالوں سے ہدایت دیتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین اور وہ گمراہ نہیں کرتا سوائے فاسقوں کے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ فاسق وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے وعدوں کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا وہ اسے کاٹتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو چیلنج کیا کہ تم اس ایسی کوئی کتاب بنا لاؤ، وہ اس چیلنج کا جواب تو نہ دے سکے لیکن انہوں نے اپنی کچھ نہ کچھ جھوٹی عزت بنانے کے لیے اور اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے ایک طریقہ یہ اختیار کیا
کہ قرآن مجید پر ایک دو اعتراضات کر دیے کہ جی تم کہتے ہو یہ فصاحت اور بلاغت کی حدوں کو پہنچی ہوئی کتاب ہے، تو جو اتنی فصیح اور بلیغ کتاب ہوتی ہے اور اللہ نے اگر اتاری ہے، اللہ اتنی بڑی ہستی ہے، تو اتنی بڑی ہستی کو چھوٹی چھوٹی مچھر کی مثالیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے اس کے اندر مکھی کی مثالیں بیان کی ہیں، مچھر کی مثال بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کی مثال پیش کی۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے اتنی بڑی ہستی کو اتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں پیش کرنے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا، وہ مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر کے دو مطلب ہے۔ حقارت میں مچھر سے بھی بڑھ کر ہو، یعنی مچھر سے بھی حقیر چیز ہو، اللہ اس کی بھی مثال بیان کر سکتا ہے، اور دوسرا اس سے بڑھ کر یعنی مچھر سے بڑی چیز جیسے مکھی ہے یا مکڑی ہے، یہ چیز ہے، اللہ کسی کی بھی مثال بیان کر سکتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرتا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تو نے یہ مثال کیوں بیان کی، تجھے تو یہ مثال بیان کرنی چاہیے۔ حقیقت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس چیز کی مثال بیان کی جا رہی ہے وہ چھوٹی ہے کہ بڑی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس چیز کو جو مثال پیش کی جا رہی ہے وہ مثال اپنے ممثل پر پوری فٹ آتی ہے کہ نہیں آتی، جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے اس کے ساتھ وہ پوری فٹ آتی ہے کہ نہیں آتی، یہ ہوتا ہے۔ چھوٹی چیز بڑی چیز یہ مسئلہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جس کی چاہے مثال بیان کرے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی، اللہ نہیں شرماتا۔ حیا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہاں پر حیا سے مراد ہے حق کو بیان کرنے سے رک جانا۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں رکتا، چاہے اس کو اس کی وضاحت کے لیے چھوٹی سی مثال ہی کیوں نہ بیان کرنی پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت حیا ہے، جس طرح حدیث کے اندر آتے ہیں ان اللہ حیی کریم، اللہ تعالیٰ بہت حیا والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت حیا بھی ہے۔ لیکن یہاں پر حیا سے مراد کیا ہے؟ عاجزی، کمزوری۔ اللہ کمزور نہیں ہے مثالیں بیان کرنے سے۔ ایسی مثالیں جب آتی ہیں نا تو پھر اس وقت لوگوں کے دو گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایمان والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، ہمارے رب نے جو بیان کر دیا وہ کچھ بھی ہے وہ حق ہے، اور یہی ایک مومن کا وتیرہ ہوتا ہے کہ میرے رب کا فیصلہ ہے، میرے رب کا فرمان ہے، بس مجھے تسلیم ہے۔ اور کافر یہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے اس مثال سے کیا چاہا، کیا ضرورت تھی اللہ کو یہ مثال بیان کرنے کی۔ یعنی اس جملے کا معنی یہ بنتا ہے کہ مومن ہر حال میں اپنے رب کے فیصلوں پہ خوش ہوتا ہے، رب کے فیصلوں پر وہ اعتراض نہیں کرتا، اور جو کافر ہوتا ہے وہ رب کے فیصلوں پر اعتراضات کرتا ہے، نہ ماننے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ایسی مثال بیان کر کے، ایسے مقامات بیان کر کے اللہ بہت سو کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سو کو گمراہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ مشرکین مکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کو بیان کیجیے، آپ نے ان کو بیان کیا۔ اگر بظاہر ہم دیکھیں تو بظاہر ناقص عقل یہ کہتی ہے کہ ابھی اتنی بڑی بات ان کو نہ ہی کہی جاتی کہ جی رات کے تھوڑے سے لمحے کے اندر 7 آسمان، جنت جہنم، بیت المقدس اور ان سب جگہوں کی سیر ہو گئی، ان کو موقع مل گیا بات کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں اور ایسے واقعات اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو ماننے والا کون ہے اور اپنی عقل کے پیچھے چلنے والا کون ہے۔ اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کئی حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں یا کئی قرآنی آیات کو کہتے ہیں یہ ایسے نہیں ہے،
در حقیقت یہ لوگ پورے قرآن اور پوری حدیثوں کے منکر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ان آیات کو اللہ کی آیتیں ہونے کی وجہ سے مانتے، ان احادیث کو اللہ کے نبی کی حدیثیں ہونے کی وجہ سے مانتے، تو یہ جن کا انکار کرتے ہیں ان کو بھی مانتے۔ در حقیقت یہ جسے مانتے ہیں اسے اس لیے مانتے ہیں کہ وہ ہماری عقل کے مطابق ہے، اور جسے نہیں مانتے اسے اس لیے نہیں مانتے کہ عقل کے مطابق نہیں ہے۔ گویا کہ اصل معیار ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول نہیں ہے، وہ عقل ہے۔ جو چیز عقل پہ آ گئی وہ مان لی، جو نہیں آئی اسے نہیں مانا۔ اللہ رب العالمین ایسی مثالیں بیان کر کے کئیوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ کن کو گمراہ کرتا ہے؟ وہی جو عقل کے پجاری ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ مثال اللہ نے کیوں کی جی؟ اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کن کو دیتا ہے؟ جو آیات کو اللہ کا حکم سمجھ کے مانتے ہیں، یا کسی بھی حدیث کو اس کے نبی کا فرمان سمجھ کے مانتے ہیں۔ گویا کہ اس جملے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان کر دی کہ وہ آیات یا وہ احادیث جو بظاہر عقل سے بالا تر ہوں، عقل کی سمجھ سے اوپر ہوں، وہ احادیث یا آیات، ان کو بیان کرنے میں بھی ایک حکمت یہ ہوتی ہے کھرے اور کھوٹے کو علیحدہ کر دیا جائے، ماننے والے اور نہ ماننے والے کا فرق کر دیا جائے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور آگے وضاحت کر دی وہ ایمان والوں کو کبھی بھی گمراہ نہیں کرتا، وہ گمراہ ان ایسے موقعوں پر انہی کو کرتا ہے جن کے اندر فسق ہوتا ہے۔ فاسقہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی حد کو پھاڑ کے باہر نکل جانا۔ پھل جب اپنا چھلکا پھاڑ کر اس سے باہر نکل آتا ہے نا، تو اس کے لیے عربی زبان میں یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدوں کو پھاڑ کے باہر نکل جاتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں فاسق، اللہ کی حدوں کو پھاڑنے والا۔ جو اللہ کی حدود کو پھاڑ دیتا ہے اللہ اسی کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ جو اندر اندر رہتا ہے اللہ اس کو گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ کی حدوں کو پھاڑنے والے ہوتے کون ہیں؟ ان کی 3 علامتیں بیان کی۔ پہلی علامت الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وعدہ پختہ کرنے کے بعد وہ اسے توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ سب سے پہلے اللہ نے کئی وعدے لیے۔ ایک وہ عالم ارواح کے اندر جو نعمان مقام پر آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری روحوں کو نکال کر اللہ نے لیا تھا کہ میں تم میں نبی بھیجوں گا، کتابیں بھیجوں گا، تم مانو گے، اللہ مانیں گے۔ سب وعدہ کر کے آئے تھے وہ وعدہ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو فطرت اسلام پہ پیدا کیا، مسلمان پیدا کیا۔ جیسے ہی انسان بڑا ہوا تو ماحول نے، اس کے ماں باپ نے اس کو یہودی، عیسائی اور کچھ اور بنا دیا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور اسی طرح لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ سے ایک وعدہ کیا جاتا ہے، اللہ اب میں تیرے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں کہ میں تیری اطاعت کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ لیکن پھر کوئی بندہ اس کو پھاڑ دے، یہ اللہ سے وعدہ کر کے اس کو توڑ دیتا ہے، یا کوئی اس کے علاوہ اللہ سے بندہ منت مانگتا ہے، نظر مانتا ہے کہ اللہ میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرا کام ہو گیا تو میں انشاءاللہ ایسے یہ کام کروں گا، یہ چیز چھوڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کام اس کا کروا دیا، اس کے بعد پھر وہ اللہ سے وعدہ کر کے پھر گیا۔ یعنی اللہ سے وعدہ توڑنا، چاہے وہ کفر کر کے ہو، چاہے وہ نظر مان کر ترک کرنا ہو، یا لا الہ الا اللہ پڑھ کے اس کے تقاضوں کی خلاف ورزی ہو، یا اور کسی طرح اللہ سے وعدہ کیا جائے، اللہ کے وعدوں کو جو بندہ توڑ دیتا ہے وہ بندہ فاسق ہے۔ اس میں مشرک سے لے کر کبیرہ گناہ کا مرتکب جو اللہ سے کسی طرح وعدہ کرتا ہے وہ اس میں داخل ہے، وہ فاسق ہوتا ہے۔ دوسرا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا وہ اسے توڑتا ہے، جس چیز کو بھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو ملانے کا حکم دیا، وہ رشتہ داری کو توڑتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتہ داریاں توڑ دیں۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کے ساتھ تعلق ملانے کا حکم دیا ہے، یہ نبیوں کے ساتھ تعلق توڑتا ہے۔ قرآن مجید سے تعلق ملانے کا حکم دیا ہے، یہ قرآن سے تعلق۔
اس کا معنی صرف رشتہ داری نہیں آتا، رشتہ داری ہے اس میں، لیکن ہر اس چیز کو ملانے کا حکم جس کو اللہ نے دیا اس کو نہ ملانا، یہ فسق کی ایک قسم ہے۔ اللہ سے تعلق ملانے کا حکم ہے، نہیں ملاتا، نبیوں سے ملانے کا حکم ہے، نہیں ملاتا، کتابوں سے ملانے کا حکم ہے، نہیں ملاتا، رشتہ داری کو ملانے کا حکم ہے، نہیں ملاتا، یہ کاٹتا ہے۔ اللہ نے جس چیز کو ملانے کا حکم دیا یہ اس کو کاٹتا ہے۔ اور تیسری ان کی علامت وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ زمین میں فساد دو طرح کا ہے، ایک فساد وہ جو نظر آتا ہے، چوری، ڈکیتی، قتل، فحاشی، بے حیائی، بدماشی، خوف و ہراس، یہ سب صورتیں یہ زمین کے اندر فساد ہیں جو دکھائی دیتا ہے، یہ دکھائی دینے والا فساد ہے۔ قتل کر دیا، لوٹ لیا، ڈرا دیا، تو بے عزتی کر دی، کسی کی عزت لوٹ لی، یہ سب فساد ہے۔ ہر زمین کے اندر فساد کرنے والا، لوگوں کے حقوق نہ ادا کرنے والا، اذیتیں دینے والا ان کو، یہ بندہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے۔ اور دوسرا فساد کا ایک معنی فساد معنوی ہے، جو بظاہر دکھائی نہیں دیتا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی ذات تک ہی انسان رکھے لیکن اللہ کی نافرمانی، ہر وہ گناہ جس کا تعلق صرف آپ کی ذات سے ہے، آپ دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے، آپ اکیلے ظلم کر رہے ہیں، اپنی جان پر کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اپنی حد تک کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی فساد ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد خشکی پر اور تری پر، یعنی کہ ہر جگہ پر فساد ظاہر ہو گیا لوگوں کی ہاتھوں کی وجہ سے، یعنی ان کے گناہوں کی۔ گویا کہ فساد کے دو معنی ہو گئے، ایک وہ جو ہمیں فساد دکھائی دیتا ہے، وہ حکمرانوں کی طرف سے ہو، وہ اداروں کی طرف سے ہو، وہ عام انسانوں کی طرف سے ہو، عام پبلک کی طرف سے ہو، یہ فساد ہے۔ اور دوسرا وہ گناہ جو انسان کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ان گناہوں کی نحوست پورے معاشرے پر پڑتی ہے۔ ایک بندہ اگر ایک جگہ پر ایسا ہو تو اس کی نحوست دوسروں پر بھی جاتی ہے۔ تو زمین میں فساد کرنے کے دونوں معنی شامل ہو گئے۔ ہم یہ مت سمجھیں کہ یہ آیات کافروں کے بارے میں اور یہ ہمیں کافروں کے بارے میں ڈرا دھمکا کے بس اتنا کافی ہے، بلکہ ہم دیکھیں کہ یہ تین صورتیں جو ہیں جن کو اللہ نے فاسق قرار دیا، اللہ سے وعدے کر کے توڑ دینا، اللہ نے جس چیز کو ملانے کا حکم دیا اس کو کاٹ دینا، اور زمین کے اندر فساد کرنا، یہ تین علامتیں جن میں پائی جائیں اللہ کا کلام ان کو فاسق کہتا ہے۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی اصل خسارہ پانے والے ہیں۔ خسارہ کسے کہتے ہیں؟ خسارہ اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ تجارت میں پیسے لگائے، منافع تو نہ آئے بلکہ اس کی جو راس اور اس کی جو محنت ہے وہ بھی چلی جائے، اس کو خسارہ کہتے ہیں۔ یہاں پر ان لوگوں کی زندگیاں بھی چلی گئی، ان کے اوقات بھی ضائع ہو گئے، اور الٹا کچھ فائدہ حاصل ہونے کے ان کو نقصان ہو، یہ خسارہ ہے۔ یہ ساری زندگی بھی ضائع کر دی اور اللہ کی نافرمانی کی اور کمایا بھی کچھ نہیں، یہ ہے خسارہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ آیات سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔